تو میرے پاس سے کئی گاڑیاں گزری. میں اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ گاڑیاں کافی گزر رہی ہیں، لگتا ہے کوئی سفیر ہے یا کوئی وزیر جا رہا ہے. تو مجھے اس نے بتایا کہ چوک کے قریب گاڑیاں ساری رک گئی ہیں. تو فوری طور پر اس وقت کے صدر جو کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، جنرل محمد ضیاء الحق، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ اس نے بڑی شفقت سے محبت سے گاڑی سے آ کر مجھ سے ملاقات کی، میرے مسائل پوچھے، مسائل سنے اور موقع پر ہی ہدایات جاری کی. تو مجھے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. پھر پوچھا آپ کی کیا تنخواہ ہے؟ تو میں نے کہا جی میری تنخواہ 200 روپے ہے. میرے ملاقات کے کچھ دنوں بعد صدر صاحب کی طرف سے ایک ڈائریکٹیو جاری ہوا سی ڈی اے کے چیئرمین کو کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں. چیئرمین صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے اپنی اسپتال میں یعنی کیپٹل ہاسپٹل میں میرا معائنہ کروایا. میں خود بھی ایک تنظیم کا پریزیڈنٹ ہوں اس وقت، جس کا نام ہے پاکستان ایسوسی ایشن آف ویژولی ہینڈی کیپ، اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں. تو ہماری تنظیموں نے رات دن کوشش کی، معاشرے کے اندر یہ اویئرنیس دی کہ معذور افراد کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے لوگوں کا حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ٹیلنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب. ناظرین، پاکستانی عوام کے اندر شاید یہ خیال بالکل انوکھا ہو اور یہ تصور ہی بالکل انوکھا اور عجیب سے عجیب تر ہو کہ ایک عام سا پاکستانی سڑک کے کنارے جا رہا ہو اور وقت کا حکمران آئے اور اپنی گاڑی روکے اور اس کا ہاتھ تھامے اور اس کو عزت دے، احترام دے. یہ آج کل ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی ممکن ہے، لیکن ایسا ہوا ہے اسی پاکستان میں ہمارے محترم قاری مطلوب صاحب کے ساتھ. اس وقت ان کی بڑی عجیب داستان ہے قاری صاحب کی، کہ وہ داستان کیا ہے اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس میں انٹرسٹ نہیں رہے گا. اسی لیے پاکستان کے ایک عظیم حکمران گزرے ہیں، انہوں نے قاری صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا راہ چلتے، یہ کہانی ہم ان سے سنتے ہیں. سب سے پہلے قاری صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب، کہانی اگر میں بتا دیتا اپنے ناظرین کو تو شاید اس میں اتنا انٹرسٹ نہ رہتا. کس طرح آپ جا رہے تھے، کہاں پہ تھے، کون آیا، کس نے آپ کا ہاتھ تھاما، اور اپنی زبانی آپ خود ہی سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں ٹیلنٹ ٹی وی کے جو منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرے پاس تشریف لائے اور مجھے موقع دیا اپنے حالات بیان کرنے کا. تو یہ واقعہ 17 اگست 1981 کا ہے کہ میں ایک مسجد سے پڑھا کر بچوں کو اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا. تو ہالیڈے ان کے قریب یہ جو ایوب چوک کی طرف ہے، اس کے قریب جب میں پہنچا تو میرے پاس سے کئی گاڑیاں گزری. میں اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ گاڑیاں کافی گزر رہی ہیں، لگتا ہے کوئی سفیر ہے یا کوئی وزیر جا رہا ہے. تو مجھے اس نے بتایا کہ چوک کے قریب گاڑیاں ساری رک گئی ہیں، تو ہمیں یہ لوگ بلا رہے ہیں اپنی طرف. قاری صاحب تیز چلیں، دیکھیں کیا ہے یہاں. جب ہم تیز چلتے ہوئے پہنچے، اسٹاپ پر پہنچے، تو وہاں ہمیں اشارہ کیا کہ آپ 2 منٹ ٹھہر جائیں. تو فوری طور پر اس وقت کے صدر جو کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، جنرل محمد ضیاء الحق، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ اس نے بڑی شفقت سے محبت سے گاڑی سے آ کر مجھ سے ملاقات کی، میرے مسائل پوچھے، مسائل سنے اور موقع پر ہی ہدایات جاری کی. تو مجھے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. پھر پوچھا آپ کی کیا تنخواہ ہے؟ تو میں نے کہا جی میری تنخواہ 200 روپے ہے. یہ 1981 کی بات ہے، اس وقت 200 کی تھوڑی سی ویلیو تو تھی. تو وہ پوچھنے لگے کہ بھئی اس میں آپ کا گزارا ہو جاتا ہے؟ تو میں نے اپنے اور ذرائع بتائے، جیسے بھی میرے بڑے بھائی ہیں وہ میرا خیال کرتے ہیں، میں ان کے پاس رہتا ہوں. تو
اس طرح میرا گزارا ہو رہا ہے۔ تو صدر صاحب نے کمال شفقت مہربانی کرتے ہوئے میرے لیے اوقاف والوں کو ہدایات جاری کی کہ وہ مجھے بطور مدرس کے کسی مسجد میں تعینات کر دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے حکام بالا کو یہ بھی ہدایات جاری کی کہ ان کا سرکاری خرچ پہ کہیں آنکھوں کا علاج کیا جائے، اگر ایسا پاکستان میں ممکن نہ ہو تو ہم ان کو سرکاری خرچ پہ باہر بھیج دیں گے۔ تو یہ گفتگو ہماری تقریباً 10 سے 12 منٹ 13 منٹ تک وہاں رہی۔ میں حیران تھا اس بات سے کہ ایک سویلین کوئی حکمران ہوتا ہے تو وہ کسی سے اس طرح ملاقات نہیں کرتا، فوج کا سپہ سالار ہوتے ہوئے اس نے میری معذوری کو دیکھا اور مجھے مسائل کو سنا اور پھر میرے لیے ہدایات جاری کی اور مجھے ملازمت پر بحال کیا۔ آج تقریباً ایک بڑا زمانہ گزر گیا، میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بچے مجھ سے پڑھتے رہیں گے یا پڑھ چکے ہیں اس سب کا اجر اور ثواب اس کو ملتا ہو۔ اچھا قاری صاحب، ہم ابھی پاکستان میں ہم بھی ابھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہیں ہم راستے میں چلیں یا اس وقت کے ہمارے آرمی چیف ہیں یا وزیر اعظم ہیں وہ رکیں اور ہمیں اس طرح ملے اور ہم سے شفقت کا مظاہرہ کرے۔ شاید حالات بدل گئے ہیں، لیکن ہم تو یہ سوچ کے ہی ہمیں عجیب سا لگتا ہے۔ لیکن جب آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ یعنی عجیب، اس وقت بھی ایسے ہی عجیب لگ رہا تھا یا نہیں اس وقت یہ معمول کی باتیں تھی اس طرح؟ لگ تو عجیب ہی رہا تھا، ظاہر ہے ایک صدر مملکت سے، صدر پاکستان سے میرے جیسے کی ملاقات ہے، لگ تو عجیب سا رہا تھا، لیکن اس وقت اتنی زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ ان حضرات تک رابطہ کرنے میں۔ تو خاص کر ہم معذور افراد کے لیے اس کے دروازے ہر وقت کھلے تھے، عیدین کے موقع پر ملاقات کرنی اور مختلف تہواروں پر ملاقات کرنی، ہمارے اداروں میں جانا، تو معذور لوگوں کی رسائی ان لوگوں تک ہوتی تھی۔ تو آج تو ہم کسی طور پہ بھی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا کوئی مسئلہ حکام بالا تک پہنچا سکیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت دیکھ بھال ہوتی تھی، خاص کر جو معذور ہوتے تھے، حکمران ان کے اوپر نظر رکھتے تھے، ادارے نظر رکھتے تھے۔ تو اس وقت کی حالت کو اور اب کی حالت کو اگر مد نظر رکھیں تو موازنہ کریں تو فرق تو کافی آ گیا ہے نا؟ کافی زیادہ فرق آ گیا ہے۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ آج ہم کسی چھوٹے سے چھوٹے افسر تک پہنچنے کے لیے بھی کئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی مشکل سے ان تک رسائی ہوتی ہے۔ صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کا تو آپ سوچیں بھی نہ۔ تو اس زمانے کے حالات میں اور آج کے حالات میں بڑا فرق ہے۔ کچھ سکیورٹی معاملات بھی ایسے ہیں، اس وقت اتنے معاملات نہیں تھے جو آج ہیں۔ تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ ملاقات جب ختم ہوئی اس کے بعد آپ کو کہاں پہ ایڈجسٹ کیا اور کیسے انہوں نے یعنی آپ کے ساتھ آگے ہاتھ بڑھایا، تعاون کیا؟ میرے ملاقات کے کچھ دنوں بعد صدر صاحب کی طرف سے ایک ڈائریکٹیو جاری ہوا سی ڈی اے کے چیئرمین کو کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ چیئرمین صاحب نے رابطہ کیا، انہوں نے اپنی اسپتال میں یعنی کیپٹل ہاسپٹل میں میرا معائنہ کروایا اور پھر پولی کلینک میں بھی میرا معائنہ ہوا۔ پھر وہاں ایک بورڈ بیٹھا جس کی سفارشات کی روشنی میں انہوں نے مجھے ملازمت دے دی۔ انہوں نے یہ سفارشات دی کہ ان کا علاج نہ پاکستان میں ہو سکتا ہے نہ باہر ہو سکتا ہے، ایسی چیز ہے ان کے ساتھ، ایسی بیماری ہے، اس کا علاج کہیں ممکن نہیں ہے۔ ہاں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ان کی روشنی میں امپرومنٹ ہو جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ تو الحمدللہ مجھے اسی وقت جو ہے اس کے مطلب چند ماہ کے اندر ہی مجھے محکمہ اوقاف نے ایک مسجد میں تعینات کر دیا تھا۔ اچھا، تو ابھی تک آپ جو ہم ابھی اس وقت جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جامع مسجد حنفیہ، یہی جگہ تھی یا پہلے کوئی اور تھی؟ میں پہلے بریمام نورپور شاہ میں ایک مسجد میں میری تعیناتی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر الفلاح مسجد میں میرا تبادلہ ہوا جہاں میں نے کوئی 20 سال کے لگ بھگ میں نے بچوں کو وہاں پڑھایا۔ تو پھر مجھے یہاں سرکاری مکان مل گیا G7 میں، تو پھر امیر معاویہ مسجد میں میری آج کل تعیناتی ہے جی۔ تو یہاں میں بیٹھ کر اپنا دور کر رہا تھا جس مسجد میں آپ لوگ آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ جب انسان سے ایک نعمت لے لیتا ہے یقیناً بہت کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں
کہ اگر میں آپ کی زندگی کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کا عالم بنایا، حافظ بنایا، قاری بنایا، اور باوجود اس کے کہ ایک نعمت سے آپ محروم ہیں، لیکن بہت بڑی نعمت آپ کے پاس ہے، تو کبھی کبھی دونوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ کتنا خیر آپ نے لوگوں کو دیا ہے، جو ہم اس وقت بینا لوگ ہیں، ہم اس خیر سے محروم ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم اس کو کار خیر میں استعمال نہیں کرتے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت لی ہے، لیکن اس کے بدلے جو عظیم ایک نعمت، یعنی اگر آپ حساب لگا لیں، شاید ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو اپنے شاگردوں کی تعداد بھی پتہ نہیں ہوگی کہ کتنے ہوں گے، تو کبھی اس طرح سوچتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نعمت اللہ نے آنکھوں کی لی ہے اور اس کے بدلے میں قرآن کریم کی بہت بڑی روشنی اور نعمت مجھے اللہ نے عطا کی ہے، تو یہ آنکھوں کی نعمت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ جان کر اور یہ سمجھ کے یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں مجھے ایسی روشنی دے دی کہ جو میرا دنیا بھی اس سے روشن ہوا، میرا آخرت بھی اس سے روشن ہوا۔ تو یہ نعمت بہت عظیم الشان نعمت ہے قرآن کریم کی۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک یہ نعمت قرآن کریم کی ہر مسلمان کو یہ عطا فرمائے، ہمارے ملک کا بچہ بچہ حافظ ہو اور قرآن کی محنت کرنے والا ہو۔ تو الحمدللہ میں پچھلے 40 سال سے بچوں کو اس طرح پڑھا رہا ہوں، 20 بچے مجھ سے حافظ ہوئے، سینکڑوں بچے اللہ کے فضل سے بچیاں انہوں نے مجھ سے ناظرہ پڑھا۔ تو یہ دین کا کام اللہ پاک یہ آنکھوں کی نعمت لے کر یہ دین کا کام اللہ مجھ سے لے رہے ہیں، میں اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا قاری صاحب، آخری سوال میں پوچھوں گا، معاشرے میں آج کل کے معاشرے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو معاشرے کا سلوک ہے، مثلاً اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلاً آپ بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹس میں جاتے ہیں یا مسجد آتے ہیں، لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کیسا یعنی برتاؤ ہوتا ہے؟ مثبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے؟ اور خدا نخواستہ اگر منفی ہوتا ہے تو پھر آپ کا معاشرے کے لیے میسج کیا ہے کہ یعنی کیسا برتاؤ رکھنا چاہیے؟ اپنے احساسات کیا ہوتے ہیں ایسے افراد کے؟ بھائی پہلے زمانے میں تو تعلیم کی کمی تھی، تو وہ معاشرہ ہم لوگوں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ہم کہیں چلے جائیں تو ترس کھا کے لوگ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کیا کرتے تھے، کچھ 10-20 روپے پکڑا دیے، کہا بھی ان کی بددعاؤں سے بچو، کوئی مختلف قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ آج الحمدللہ تعلیم کی وجہ سے، پھر دینی تعلیم کی وجہ سے، پھر ہماری مختلف ایسوسیشنیں ہیں، تنظیمیں، میں خود بھی ایک تنظیم کا پریزیڈنٹ ہوں اس وقت، جس کا نام ہے پاکستان ایسوسیشن آف ویژولی ہینڈی کیپ، اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں۔ تو ہماری تنظیموں نے رات دن کوشش کی، معاشرے کے اندر یہ اویئرنیس دی کہ معذور افراد کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے لوگوں کا حق ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم باہر جاتے ہیں تو معاشرہ ہماری عزت قدر کرتا ہے، وہ والی بات اب نہیں ہے۔ تو اور میں معاشرے کو اور جو عام جو نارمل لوگ ہیں ان کو یہ میسج دوں گا کہ خدا کے لیے ہم لوگوں کو اپنے معاشرے کا ایک کرامت حصہ سمجھیں، اور الحمدللہ ہمارے معذور لوگوں میں خاص کر جو بصارت سے محروم لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو عام لوگوں میں اب نہیں ہیں۔ آپ ان میں دیکھیں تو بہترین آپ کو عالم ملیں گے، بہترین قاری حافظ ملیں گے، اور دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو اللہ کا فضل ہے، معاشرہ اب ہمارا خیال کرتا ہے، حکومتیں بھی خیال کرتی ہیں جہاں تک ہو سکتا ہو، لیکن اب بھی ان معذور افراد کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ہمارے بہت سارے دیہاتوں میں رہنے والے جو معذور بہنیں ہیں، بھائی ہیں، وہ بیچارے اسی طرح جو ہے وہ اپنا مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان نہیں۔ تو میں اپنے معاشرے کے ہر فرد کو یہ میسج دوں گا کہ خدا را ان کو بھی اپنے معاشرے کا حصہ سمجھیے اور ان کے مسائل کے اوپر توجہ دیجیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کیجیے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ، سلامت۔ ہم آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔